علیکم. آج کے ویڈیو کے ساتھ شیخ بلال طفیل ایڈوکیٹ حاضر ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاک بھارت جو کشیدگی تھی اتنے دنوں سے 7 مئی سے آنورڈ جاری تھی، اس کا الحمدللہ جو اختتام ہو گیا ہے، سیز فائر ہو گیا ہے. ابھی چونکہ سیز فائر ہوا ہے اور 12 مئی کو دونوں جو ملک ہیں پاکستان بھارت، اس کے وزیر خارجہ بیٹھیں گے امریکہ کا وزیر خارجہ یا پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک امپارشل غیر جانبدارانہ جگہ پہ. چونکہ امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور بہت ہی زبردست کردار ادا کیا ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ کل سیز فائر ہوا، جب پاکستان نے تابڑ توڑ حملے کیے انڈیا پر اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی اور اپنا اربوں ڈالرز کا نقصان کروا کے اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ بھائی میں پاکستان سے نہیں لڑ سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، تو 4 دفعہ فون جو ہے وہ امریکہ کو کیے کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری پاکستان سے جان چھڑاؤ. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فوری طور پہ جو ہے وہ دونوں وزرائے اعظم کو فون کیا، ادھر مودی کو اور ادھر شہباز شریف کو، اور جنگ بندی کا کہا. پاکستان چونکہ مسلم کنٹری ہے، پیچھے سے وار نہیں کرتے، پیٹھ پہ چھرا جب بھی گھونپا ہے وہ کافروں نے گھونپا ہے اور جب بھی گھونپا ہے وہ انڈیا نے گھونپا ہے. تو سیز فائر ہو گئی، پاکستان نے اپنی فوجوں کو واپس بلوا لیا جو فرنٹ لائن پہ تھی. اس وقت کیا ہوا، انڈیا نے جو ہے وہ شام ہوتے ہی دوبارہ جو ہے سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور ڈفرینٹ جو ہیں وہ ڈرون جو ہیں وہ اٹیک کر دیے پاکستان پر، اور ایل او سی پر پھر جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دی. اوبیسلی اس کے جواب میں پاکستان نے بھی جو ہے وہ ڈرون کو بھی گرایا اور پھر اپنی ڈیفنس لائن پہ آ کے اس کو دوبارہ جوابی کارروائی بھی کی. جب یہ بات انڈرسٹینڈ ہوگی پوری دنیا کو اور امریکہ نے پھر دیکھا کہ خلاف ورزی تو انڈیا نے پہلے کی ہے، تو اس نے فوری طور پہ انڈیا کو جو ہے ایک دھمکانہ ٹائپ کا فون کیا، تھریٹ کیا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو. ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی فضائیہ کو اور پاکستان آرمی کو سراہ رہی ہے، ان کی جو جانبداری غیر جانبداری ہے اور ان کی جو حوصلہ مند جو ساری فوج ہے اور ان کا جو جذبہ ہے، جنون ہے، پوری دنیا نے وہ دیکھ لیا ہے. تو تم اب پھر اس سے زیادہ اپنا نقصان کرنا چاہ رہے ہو، خدا کا واسطہ خوف کھاؤ اور پیچھے ہٹ دو. پھر باقاعدہ طور پر جنگ بندی ہوئی اور پورے پاکستان میں پھر مٹھائیاں تقسیم کی گئی. پاک فوج نے اور پاک فضائیہ نے ایسا کر دکھایا کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. ٹیلی گراف جو برطانیہ کا ایک اخبار ہے، اس نے پاک فضائیہ کو بادشاہ قرار دے دیا، فضاؤں کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ قرار دے دیا. اور اوبیسلی ایسے ہی بنتا تھا، 1 منٹ سم تھنگ سیکنڈز میں پوری کی پوری جو انڈیا کی ایئر بیسز تھی ان کو تباہ کر کے واپس آ گیا. اور جتنا خمیازہ بھگتنا پڑا انڈیا کو اس کی ٹوٹل ڈیٹیل ہے میرے پاس. وہ ڈیٹیل میں آج آپ سے ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ ویڈیو تو آلدو کے ایک اظہار تشکر پہ ہے، یوم تشکر پہ ہے آج جو 11 مئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں آپ کو ٹوٹل جو ابھی تک کا ان کا نقصان ہوا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہے میرے پاس، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. 10 مئی 2025 وہ دن تھا جب پاکستان نے بھارت کے غرور کے جو 11 ستون گرا دیے. اس میں یہ صرف ایک عسکری حملہ نہیں تھا بلکہ اربوں ڈالر کا اس کا اور دفاعی نظام کا نقصان پہنچایا. نمبر 1، سب سے پہلے چندی گڑھ ویپن ڈپو، سب سے پہلے چندی گڑھ کا ویپن ڈپو جو تھا وہ تباہ کیا، جو بھارت کا سب سے بڑا میزائل اور گولہ بارود ذخیرہ تھا. 1972 سے کام کر رہا تھا یہ. یہاں پر پرہار، آکاش اور برہموس جیسے خطرناک ہتھیار محفوظ کیے جاتے تھے. اسے نیست و نابود کر دیا گیا. اس کے جواب میں بھارت کو تقریباً 4.6 ارب ڈالر کا نقصان. جی 4.6 ارب ڈالر، یہ پہلے ایک حملے سے. دوسرا حملہ سری نگر ایئر بیس جو 1964 سے کشمیر بائی IAF تسلط کی علامت تھا، یعنی انڈین ایئر فورس. پاکستانی طیاروں کے حملے میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا. یہ بیس روزانہ درجنوں جنگی پروازوں کا مرکز تھا، لیکن اب صرف ملبے کا ڈھیر ہے. بھارت کو یہاں سے 2.1 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. 2.1 ارب جو ہے 4.6 میں آپ ایڈ کر لیں. نمبر 3، راجستھان کی ملٹری انسٹالیشن. بھارتی تھرڈ ڈیفنس لائن کا بنیادی قلعہ تھی. 1980 میں قائم ہونے والی یہ تنصیب ٹینک بٹالینز، راکٹ لانچرز اور بارودی سرنگوں کا مرکز تھی. 10 مئی کو یہ قلعہ ریت میں دفن ہو کر 1.8 ارب ڈالر کا دھچکا لگا انڈیا کو. نمبر 4، گجرات ایئر بیس مغربی سرحد پر بھارتی فضائیہ کی ریپڈ رسپانس فورس کا مرکز تھا. 1985 سے چلنے والی یہ تنصیب پاکستانی حملے کے بعد مکمل طور پر ناکارہ بنا دی گئی. رن وے تباہ، بیکس
हैक्स राख का ढेर बन गई, मजमूई नुकसान 1.4 अरब डॉलर। नंबर 5, जलंधर एयरबेस 1970 से भारतीय फजाइया का तरबीती मरकज और दरअंदाजी का गढ़ था। यहाँ रडार सिस्टम, मिग फाइटर्स और इंस्ट्रक्टर्स की पूरी टीम मौजूद थी। नुकसान 1.7 अरब डॉलर का हुआ। नंबर 5, उधमपुर एयरफील्ड जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भारतीय फौज की सप्लाई का हवाई रास्ता था। पाकिस्तानी हमले ने इसका रडार, टावर्स और रनवे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिससे 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नंबर 6, आदमपुर एयरफील्ड 1971 से मगरबी कमान की फाइटर जेट्स और तकनीकी मामलत का मरकज थी। फतेह मिसाइल की ज़रब ने यहाँ के हैकर्स को जलाकर राख कर दिया, जिससे भारत को 1.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। नंबर 7, उड़ी सप्लाई डिपो कश्मीर में भारतीय फौज के लिए खुराक, गोला बारूद और अद्वियात का मरकजी जखीरा थी। 10 मई को इसकी तबाही ने शुमाली कश्मीर में भारतीय सप्लाई लाइन का गला मोड़ दिया। नुकसान 1.1 अरब डॉलर। नंबर 8, ब्रिगेड हेडक्वार्टर का जी टॉप 1988 से शुमाली दफाई मनसूबों का नर्वस सिस्टम था। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नक्शे और कमांड सेंटर सब कुछ तबाह कर दिए गए। भारत का नुकसान 2.4 अरब डॉलर। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो थे, उन्होंने इसको इस सारी इंफॉर्मेशन पे जो है वो ओके का निशान दिया कि यही है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे भारत में जो अखंड भारत का एक नारा था मोदी का, वो मलिया मेट हो गया। पूरे भारत में उसकी अपनी मीडिया, उसका सारी की सारी जो सियासतदान थे, वो सारे कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं गुजरात के कसाई को। और बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो इससे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसकी एक अपनी वजह से अरबों डॉलर्स का भारत को नुकसान उठाना पड़ा, जो कभी भी शायद ही पूरा किया जा सके जल्द। और इसके साथ साथ जो एक इसका माइंड था मोदी का कि जी मैं जो है वो तसल्लुत कायम कर लूँगा और अखंड भारत वाला एक सिस्टम कर लूँगा, और मैं तो पाकिस्तान को समझता नहीं हूँ, कुचल के रख दूँगा काकरोचों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मुँह की खानी पड़ी, इसका गुरूर जो है वो मलिया मेट हो गया। अब वो अपने नुकसान का जो है वो हिसाब लगाते फिर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो सरकरू कर दिया, इस इज़्ज़त से नवाजा। और नो डाउट सियासतदान, तमाम पाक अफवाज, 24-25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की एक पेज पर थी। चूँकि दुश्मन के खिलाफ थी इसलिए एक पेज पे थी, और हमें एक पेज पे मुत्तहद इसी तरह रहना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब हैं, हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, उनका था, जिन्होंने अपने जवानों को बहुत गरमाहा और उनको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की वर्शिश पढ़ पढ़ कर सुनाकर जिहाद की वो वर्शिश सुनाई, जिससे उनका जो खून और गर्मा गया और उनका जुनून और जज्बा वो ज़्यादा बढ़ गया। तो उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया जिंदाबाद।